تو آج جو پہلی صورت پڑھی گئی سورہ ملک، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملوکیت، اپنی بادشاہت، اپنی قدرت، اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور شروع میں یہ بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اور امتحان کس طرح ہوگا؟ فرمایا کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون؟ اچھا عمل دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر اموالا، کہ جس کا مال زیادہ ہو، اکثر اعمالا، یا جس کے عمل زیادہ ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ احسن عملا، کہ جس کے عمل اچھے ہوں وہ اللہ کے ہاں پھر قابل قبول ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن بہترین عمل ہو تو وہ اللہ کے ہاں کام آتا ہے۔ اس طرح سورہ ملک میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، کفار اور مشرکین کے بارے میں، کہ جب وہ لوگ دیکھیں گے فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جب اس کو جہنم کو، پہلے جہنم کا منظر بھی دکھایا گیا اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ تم جہنم کو جب دیکھو گے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اس لیے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو سمجھتے تھے سب یہ ایسی باتیں ہیں، کہانیاں، قصے ہیں، اور وہ جب ان کے سامنے نظر آئے گا تو اس وقت پھر ان کو پتہ چلے گا یہ سب حقیقت ہے، یہ کوئی کہانیاں، قصے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے کہ جس میں اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کا، ایک قائد کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، تو بہترین اخلاق ہے آپ کا۔ اور یہی قرآن نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ انتہائی سخت مزاج ہوتے، کرخت لہجے والے ہوتے تو سب چلے جاتے، کوئی نہ رہتا آپ کے پاس۔ تو لہذا پھر یہی ایک قائد کی اور ایک بڑے آدمی کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ اس کا بہترین اخلاق ہوتا ہے، وہ گالیاں نہیں دیتا، وہ لوگوں پہ تانے نہیں کستا، وہ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ ہمیشہ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ تو یہی ایک اچھے اور ایک قائد کی اخلاق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وہ جو بدترین اخلاق کے لوگ تھے تو ان کی بھی ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام جو خصوصیات تھیں، ان کے جھوٹ کی، ان کے تانے دینے کی، لوگوں کو برا بھلا کہنے کی، اس کی تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تفصیل بیان کر دی اور بتا دیا کہ یہ ایک وہ ہے جو علی خلق عظیم، اور ایک یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان کی بات کہاں صحیح ہو سکتی ہے؟ جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہوں، گالیاں دیتے ہوں، تانے دیتے ہوں، برا بھلا کہتے ہوں، بکواس کرتے ہوں، ان کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اسی لیے پھر دونوں نمونے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، اور اسی میں پھر باغ والوں کا قصہ بھی آتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ آج کوئی تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے، أَن لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ۔ تو صبح ہی صاحب پہنچ گئے اپنا کھیت کاٹنے کے لیے، اور پھر دیکھا کیا ہوا، پھر وہاں پہنچے تو راتوں رات سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ساری کھیتی تباہ ہو چکی تھی، تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اسی لیے کہ جب نیت میں فتور ہو، کھوٹ ہو، تو پھر کام نہیں ہوتا۔ پھر جب تک کہ نیت صاف نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جب نیت میں فتور ہوگا تو یہی تباہی آئے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ ان کی نیت میں یہی فتور تھا، یہی ان کے اندر یہ زیادتی تھی کہ وہ کسی مسکین کو نہیں دینا چاہتے تھے، کوئی صدقہ و خیرات کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ ہمیں مل جائے، ہم لے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہیں اب کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا وہ طریقہ بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ حاقہ ہے کہ جس میں مختلف قوموں کا ذکر کیا، جیسے قرآن نے یہاں اس صورت میں فرعون کا ذکر کیا، جاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، تو ان کے بارے میں بتایا دیا کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے انبیاء کرام کی نافرمانی کی، معصیت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب ان پر نازل فرما دیا۔ قیامت کے بھی احوال بتائے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا دیا کہ کیا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ
حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ. تو یہ ہے کہ جب کہ زمین اور پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائے، سب برابر ایک چٹیل میدان بن جائے گا. تو یہ ہے وہ قیامت کا دن. تو یہی دن ہوگا جس دن وہ قیامت واقع ہو جائے گی. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان بھی پھٹ جائے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ اس دن ختم کر دیں گے. یہ تمام زمین آسمان، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین زمین یہ نہیں رہے گی، آسمان آسمان نہیں یہ رہے گا، سب کچھ بدل دیا جائے گا. تو یہ وہ قیامت کے مناظر ہیں. والملک علی ارجائها یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اور 8 فرشتے اپنے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ سب یہ قیامت کے مناظر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت میں جو لوگوں کے ہاتھ میں صحیفہ اعمال دیے جائیں گے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کی کتاب، جس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو بڑا خوش ہوگا. یہ ہے میرے اعمال کا نتیجہ، میں نے جو نیک اعمال کیے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہے میرے سامنے. آؤ دیکھو میرا یہ صحیفہ دیکھ لو. آؤ اقرؤوا کتابی، آؤ اور میرے اس صحیفے کو پڑھ لو. تو یہ اس کے بارے میں انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. تو وہ تو کہتا تھا مجھے تو پتا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا. اور یہ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سے عیشۃ راضیہ، جنت کی وہ زندگی عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اس کے جنت کے انعامات کا تذکرہ فرمایا. اور دوسری طرف وہ ہے جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش یہ صحیفہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا. وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، پڑھنا ہی نہیں چاہتا. اس کے اتنے کالے کرتوت ہیں، اتنے سیاہ اعمال ہیں جو اس نے پوری زندگی کیے تھے کہ اب اس کے لیے یہ صحیفہ اعمال بھی پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ اس کو پڑھنے کے قابل نہیں ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش یہ زندگی ختم ہو چکی ہوتی، مجھے ختم کر دیتی، دوبارہ واپس آنا ہی نہ ہوتا، یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن وہ سوائے حسرتوں کے، سوائے تمناؤں کے، سوائے کاش کے اور کچھ نہیں. تو یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور پھر یہی اس پہ افسوس کرے گا کہ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اس کے بعد جو بلینئر بنے ہوئے تھے، پیسہ دولت سب کچھ تھا، لیکن کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ برباد ہو. اور یہی کہتا رہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اور پھر میری قوت، میری طاقت، میری حکومت، میرا اقتدار سب کچھ برباد ہو گیا، کوئی کام نہیں. یہی کہا خذوہ فغلوہ، لے جاؤ اس کو، باندھ دو، پکڑ دو، ڈال دو جہنم. یہ ہے حشر ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی نہیں مانتے ہیں، نہ اللہ کے احکام کے اوپر چلتے ہیں. اور اسی صورت میں آخر میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جیسے وہ یہ کہتے تھے مشرکین اور کفار کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لکھ کر لے آئے ہیں، اپنے پاس سے بنا کر لے آئے ہیں. تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا اور کہہ دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بِالْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر وہ ہمارے بارے میں باتیں بنائیں گے، اپنی طرف سے بنا کر لے آئیں گے، من گھڑت باتیں ہوں گی تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. اور دوسری بات فرمائے کہ ثم لقطعنا منه الوتین، ان کی شہرگ کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی ان کو بچا نہیں سکے. تو یہ ہے، تو یہ لوگ جو اس وقت جاہلیت میں یہ کہا کرتے تھے، اور آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہی کہتے ہیں، جو سنت کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب یہ بناوٹی بات ہے، اپنی طرف سے بنا لی گئی ہیں حدیثیں، کوئی نہیں ہے، نہ حدیث کوئی نہ رسول اللہ نے فرمائی ہے. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت جملہ استعمال کیا، جو کہہ دیا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تھوڑی سی کوئی باتیں بھی ہمارے طرف سے، ہماری طرف منسوخ کر کے یہ کہتے تو پھر ہم کیا کر لیتے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کا جو معیار ہے وہ بہت سخت ہے اور سب کے لیے ہے.
صاف بتا دیا۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، وہ ہم نے جو پڑھی ہے یا سنی ہے ابھی، اور اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی دعوت دی، کس طرح دعوت پہنچائی، کہیں سری طور پر، کہیں جہری طور پر۔ انہوں نے کہیں اپنی انگلیاں ٹھوس لی اپنے کانوں میں، کہیں اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے کہ کہیں نوح کی آواز نہ کانوں میں پڑ جائے۔ لیکن نوح علیہ السلام 950 سال تک یہ اپنی دعوت پہنچاتے رہے، کرتے رہے، اور قرآن نے کہا کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کے اوپر ایمان لانے میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں بس اب ہو گیا ہے 100 سال کے بعد، کہ نہیں اب نہیں، 950 سال جسے قرآن نے کہا ہے وہ دعوت دین دیتے رہے۔ تو ایک داعی دین تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنے دین کی دعوت دیے چلے جاتا ہے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، وہ اپنی دعوت دیتا رہے گا۔ یہی ہمیں نوح علیہ السلام سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اسی میں ہی اسی صورت میں بتا دیا گیا استغفار کے کتنے فوائد ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ استغفار کرو، وہی غفار ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو آگے فرمائے کہ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دیکھو تو صحیح تمہیں کیا کچھ مل جائے گا۔ سب یہ استغفار کی برکت ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ یہ جنتیں بھی ملیں گی، نہریں بھی ملیں گی، باغات بھی ملیں گے، مال اور اولاد بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن اپنا استغفار کرتے رہا کرو۔ خاص طور پہ ابھی ایک رات ہی رہ گئی ہے، 29ویں شب، اسی میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے جس میں خاص طور پہ قیام اللیل کے بارے میں فرمایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا وَقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو یہ قیام اللیل کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو لازمی تھا، اور خاص طور پہ آپ کی دعوت دین کے لیے، آپ کے جو مشاغل تھے، مشقتیں تھیں، ان سب کے لیے بہترین چیز تھی وہ قیام اللیل تھا۔ اس کا قرآن نے ہی ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر جس میں ایک داعی دین کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس نے کس طرح دعوت دینی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو اس دعوت دین کے مخالفین ہیں، جس کا خلاف کرتے ہیں، ان کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ ان کا حشر کیا ہوگا، کس طرح وہ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، ان کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ سورہ قیامہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے کئی اہم باتیں بیان کی ہیں اس صورت میں بھی، اور اس میں ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ اس میں فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بہت ہی حشاش بشاش، بڑے ہی خوش، اس لیے الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کے بارے میں کہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تمام نعمتیں مل جائیں گی، جنتی اپنے مکانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں ٹھہر جائیں گے، مزے کریں گے، اس وقت پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اور کچھ چاہیے؟ تو کہیں گے کہ اللہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، کوئی چیز باقی نہیں، جو تو نے کہا تھا سب کچھ مل چکا ہے۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب میں تمہارے اوپر اپنی رضامندی اتار رہا ہوں، کہ اب میں کسی سے ناراض نہیں ہوں گا، سب سے راضی ہو جاؤں گا، اس لیے کہ سب یہ میرے بندے، میرے جنتی ہیں، اب ناراضگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری نعمت جو آپ نے پڑھا جس میں یہ فرمائی کہ یہ ایک نعمت دے رہا ہوں میں کہ اب تم مجھے دیکھ سکو، یہ ہے وہ۔ اور یہی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا کیسے دیکھ لیں گے؟ کیسے؟ جیسے کہ تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ کیا تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے دیکھنے میں؟ اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو۔ تو یہ ہے وہ تجلی جو اللہ کی تجلی ہوگی اپنے مومن بندوں کے لیے آخرت میں، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے کہ جس میں قیامت کا بھی ذکر آیا، اور پھر خاص طور پہ کفار کے بارے میں تو ایک ہی آیت میں فرما دیا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ أَغْلَالًا وَسَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ان کے بارے میں تو یہ فرما دیا۔ اور ابرار کا ذکر آیا تو پھر بات چلتی ہی چلی گئی،
پھر ان کے لیے نعمتوں کا ایک لمبا سلسلہ بیان کر دیا کہ ابرار کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے کہ اپنے نیک بندوں کے لیے اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ان کو اس طرح نوازے گا جس کا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا جو ہے بہت مہنگا سودا ہے، اس کے لیے پھر کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ ملتا ہے۔ اور پھر اسی میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ مرسلات اس بارے میں آتی ہے، جس میں بعد الموت جزا اور سزا کا تمام دلائل دے دیے ہیں، اور خاص طور پہ جو اس کا انکار کرتے ہیں بعد الموت کا ان کو بتا دیا ہے، ان کے دلائل دے دیے ہیں، اور بار بار یہی کہہ کہ ویل یومئذ للمکذبین، اور ان جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے کہ وہ سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔